أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا روزوں کی طرف جو رجحان تھا وہ آپ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں، طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے، تاکہ روزے کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ خدا ہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے، اور ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا لطیف مضمون ہے جو سوائے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے آج تک کسی مفسر نے روشن نہیں فرمایا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بالکل ایک اور رنگ میں ایک آیت کا مضمون کھل گیا کہ وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن تمنا رکھتے ہیں اور حسرت رکھتے ہیں کاش ہم بھی روزہ رکھ سکیں، ان کو روزہ، ان کے لیے ترکیب یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ فدیہ دیں، ایک غریب کا پیٹ بھریں، اس کی دعائیں لگیں گی تو اللہ تعالیٰ روزے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ غرضی کے حصول طاقت کے لیے فدیہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، وہ بے قرار ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ اگر وہ فدیہ ادا کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کی توفیق کو بڑھا دے گا۔ فرماتے ہیں ہر شے خدا ہی سے طلب کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزے کی طاقت عطا کر سکتا ہے۔ تو فدیہ سے یہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جاوے، اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور یہ کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کا حق ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا طاقت بخشے گا۔ جو لوگ لیلۃ القدر کے خواہاں ہیں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کی آخری راتوں میں سعی کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی جو علامتیں عام طور پر مشہور اور معروف ہیں وہ تو ایسی ہیں جو بعض دفعہ اتفاقات سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا بجلی کی کڑک ہے، بارش کا ہلکی بارش کا، رحمت کی بارش کا ہونا، یا دل کی کیفیات کا کسی خاص وقت میں خاص موج میں آ جانا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص محبت کا محسوس کرنا، یہ ساری کیفیات ہیں جو مختلف انسانوں پر مختلف حالتوں میں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جس تجربے سے وہ گزرا ہے وہ ضرور لیلۃ القدر کا تجربہ تھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، اگر وہ آپ کو نصیب ہو گئی تو لازماً آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اس آخری عشرے میں جب بھی وہ رات آپ کو ملی جس رات آپ نے اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کلیتاً سچی توبہ کر لی، اور ایسا توبہ کی کہ پھر آپ لوٹ کر ان گناہوں میں واپس نہیں جائیں گے، تو یقین جانیں کہ وہی آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات تھی جو آپ کے اوپر آ گئی۔ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، پھر اولیاء اللہ میں آپ کے داخل ہونے کے دن آنے والے ہیں۔ اس لیے ایسی رات کی تلاش کریں جو گناہوں سے توبہ کی رات بن جائے، اور ایسی توبہ کی رات بنے کہ اس کے بعد پھر آپ مڑ کر ان گناہوں کی طرف نہ دیکھیں۔ پھر آپ کی جتنی بھی راتیں آئیں گی آپ کے لیے لیلۃ القدر ہی ہے، اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔
رمضان کے شروع ہونے سے 1-2 روز پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات مجھے بار بار مسلسل اس دعا کی طرف متوجہ فرمایا، رب کل شین خادموں کا رب فافزنا ونصرنا ورحمنا۔ اور یہ نظارہ بار بار میں دیکھتا رہا کہ ابھی کچھ آفات جماعت کے سامنے باقی ہیں، ان آفات کو ٹالنے کے لیے میں مختلف دعائیں کرتا ہوں اور کچھ اثر پڑتا ہے اور پھر بھی وہ باقی رہتی ہیں۔ پھر میری توجہ اس طرف مبذول ہوتی ہے کہ رب کل شین خادموں کا کی دعا کرنی چاہیے، اور جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو جس طرح تیزاب سے زنگ دھل جاتا ہے یا صبح صادق سے اندھیرے دھل جاتے ہیں، اسی طرح وہ آفات بالکل زائل ہو جاتی ہیں اور ان کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات صرف اپنے تک محدود رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ساری جماعت کو بتانے کی خاطر ظاہر فرمائی ہے مجھ پر، اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں خصوصیت کے ساتھ اس دعا کا بھی ورد کریں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک موقع پر یہ فرمایا کہ یہ دعا اسم اعظم ہے، رب کل شین خادموں کا رب فافزنا ونصرنا ورحمنا، کہ اسم اعظم ہے، اس سے بڑی اور کوئی دعا نہیں ہے جو ہر کیفیت پر حاوی ہے۔ اس لیے باقی دعاؤں کے علاوہ جو قرآنی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں یا جو دل کی کیفیت سے خود بخود پھوٹتی ہیں، ان کے علاوہ ان کو چھوڑ کر نہیں، اس دعا کی طرف بھی خصوصیت کے ساتھ توجہ کریں۔ خدا کرے ہمیں وہ لیلۃ القدر نصیب ہو جو دائمی صلح کی رات ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ دائمی صلح کی رات ہے، اور جس کے نتیجے میں پھر خدا تعالیٰ کے فضلوں کی ہمیشہ کے لیے ضمانت حاصل ہو جاتی ہے۔